امت کے اندر رائج نقطہ نظر ہے اسراء اور معراج کے واقعے کے حوالے سے. آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم بھی بچپن میں یہی سنتے چلتے آئے. پھر جب پڑھنا لکھنا شروع کیا، کتابوں میں کھولا تو وہاں بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج کی سیر کروائی گئی. پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا کے براق موجود تھے. یہ سب چیزیں آپ نے بھی سنی ہوں گی. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو چیزیں آپ اور ہم سنتے تھے، آپ نے کہاں سے ان واقعات اور یہ جو رائج نقطہ نظر ہے اس سے کوئی اختلاف کیا، اور وہ اختلاف پیدا کیسے ہوا؟ میں پہلے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اس معاملے میں جو بھی میرا نقطہ نظر ہے، اور میں نے اس کو اپنی تفسیر میں بیان بھی کیا ہے، میں اس میں متفرد نہیں ہوں. اچھا، یعنی آپ اکیلے نہیں ہیں اس میں. آپ جانتے ہوں گے نا، کہا جاتا ہے کہ فلاں معاملے میں فلاں شخص کا تفرد ہے. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. یعنی اس واقعے کے بارے میں ہمارے ہاں سلف خلف کے جو مواقف رہے ہیں، میرا موقف بھی اگر آپ غور کریں گے تو اصول کے لحاظ سے وہی ہے. اچھا. لیکن اس کی جو توضیح و تشریح استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں کی ہے، میں اس کو لفظ بلفظ درست سمجھتا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں نے کوئی منفرد رائے قائم کی ہے. میرے جلیل القدر استاذ نے تدبر قرآن میں اس مسئلے پر کلام کیا ہے. ظاہر ہے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر جو شخص بھی لکھے گا یہ چیز زیر بحث آئے گی. ٹھیک. وہاں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے میں نے اسی کا خلاصہ اپنی تفسیر میں کر دیا ہے. نہ اس سے ایک حرف زائد کہا ہے، نہ ایک حرف کم کہا ہے. تو اس لیے یہ درست ہے کہ میں اس میں ذرا مختلف نقطہ نظر رکھتا ہوں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میرا نقطہ نظر ہے. یعنی اصول میں وہ سلف خلف سب کا نقطہ نظر ہے، اور توضیح و تشریح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ تدبر قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. بعض اور اہل علم بھی اس زاویے سے دیکھتے ہیں. میں نے بھی اسی نقطہ نظر کو اختیار کیا، اس لیے کہ وہ دلائل پر مبنی ہے، وہ قرآن مجید پر مبنی ہے، وہ حدیث کے صحیح مطالعے پر مبنی ہے. آپ مجھ سے اس کے دلائل پوچھ سکتے ہیں، استاد امام سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہ میں اس میں متفرد ہوں یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک. یہ میں نے یہ عرض کر دیا کہ صورتحال یہ ہے. اس صورتحال کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کے بعد آپ اجازت دیں، اگر کوئی اور سوال باقی نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے اس کی توضیح کر دیتا ہوں کہ وہ نقطہ نظر کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جس وقت ہم کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم قرآن مجید سے کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث سے کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن کو خالی کر لینا چاہیے. اچھا. اگر آپ خالی ذہن ہو کر نہیں جائیں گے تو آپ اپنے خیالات پڑھتے رہیں گے. قرآن مجید کے سامنے سرنگوں ہو کر یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا بات بیان کر رہا ہے. حدیث کی کتابیں آپ کھولیں تو اسی طرح محققانہ نظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا بات بیان ہوئی ہے، کن سندوں سے بیان ہوئی ہے، کن لوگوں نے بیان کی ہے، ان میں کوئی باہمی اختلافات تو نہیں ہے. آپ نے سب روایات کو جمع کر لیا ہے، آپ جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ درست نتیجہ ہے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ملحوظ رکھنی چاہیے. پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کی کتاب سے چلیں گے. یعنی ترتیب نہیں بدل سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک داستان اپنے سامنے رکھیں، ایک قصہ اپنے سامنے رکھیں، ایک روایت اپنے سامنے رکھیں اور پھر قرآن مجید کے بارے میں کہیں جس طرح کہ آپ نے یہاں ایک اقتباس میں پڑھ کر سنایا کہ قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ ترتیب بالکل الٹ ہے. سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی مراجعت کی جائے گی، یعنی اس کے الفاظ کو دیکھا جائے گا اور الفاظ کا دامن پکڑ کر چلیں گے. یعنی کیا بات کہی گئی ہے، کن الفاظ میں کہی گئی ہے، کس جملے میں کہی گئی ہے، کس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے، اس روشنی میں اس کا مطلب مدعا متعین کریں گے. ٹھیک. پھر روایتوں کو دیکھیں گے. قرآن بتائے گا کہ کہاں جانا ہے، وہ بتائے گا کہ روایات میں جاؤ، جا کے تفصیل معلوم کر لو. وہ بتائے گا کہ بائبل میں جاؤ، وہاں سے جا کے کسی چیز کی تفصیل معلوم کر لو. تو یہ قرآن مجید ہے کہ جس کی رہنمائی میں، جس کی روشنی میں، اور اگر میں وہ تعبیر مستعار لوں کہ فی ظلال القرآن آگے بڑھنا ہوگا. اس کے سوا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس روشنی میں اگر آپ آگے بڑھیں گے تو بے شمار چیزیں بالکل متعین ہو کر سامنے آ جائیں گی. اچھا. میں یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ میں جب ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں، یعنی قرآن مجید میں یہ باتیں کہاں کہاں بیان ہوئی ہیں جس کو آپ اسراء اور معراج کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں، حدیثوں میں یہ باتیں کہاں بیان ہوئی ہیں، تو ان سب کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی معاملہ ہے جو بہت سے پیغمبروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ انہیں غیر معمولی مشاہدات کرائے جاتے ہیں. اچھا. کیوں کرائے جاتے ہیں؟ اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ ان کا اذعان اور یقین اس بات پر ہو جس کی دعوت وہ لوگوں کو دے رہے ہیں.
ایک پیغمبر کی حیثیت محض ایک فلسفی کی نہیں ہوتی، ایک حکیم کی نہیں ہوتی۔ پیغمبر استدلال کے مقدمات قائم کر کے آپ سے کوئی بات نہیں منواتا، وہ تو اس جگہ کھڑے ہو کر بات کرتا ہے کہ انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح ہدایت پر ہوں۔ یہ روشنی، یہ واضح ہدایت، یہ اسی وقت لوگوں کے لیے متاثر کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے جب کہ اس کو اس اذعان کے ساتھ پیش کیا جائے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ یعنی وہ دینی حقائق جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے تو تجربہ اور مشاہدہ نہیں ہوتے، ہم عقلی استدلال سے ان کو مانتے ہیں، لیکن پیغمبروں کے لیے ان کو ایک درجے میں تجربہ اور مشاہدہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اچھی بات ہے، اگر اس معاملے میں تم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو 4 پرندے لو۔ اب وہ ایک واقعہ ہے نا، یعنی ایک مشاہدہ کرایا جائے گا، میں اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اس طرح کے بہت سے معاملات آپ کو دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں لکھے ہوئے ملیں گے، بائبل میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس میں ان کے سامنے اس عالم کے بعض راز کھول دیے گئے، جس کو آپ واقعہ خضر کہتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے اسی نوعیت کا ایک مشاہدہ ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے مشاہدات کرائے گئے۔ یہ جس کو آپ اسراء اور معراج کہتے ہیں، عام طور پر اس کو ایک واقعے کے طور پر لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی تحلیل آپ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ 4 الگ الگ واقعات ہیں۔ اچھا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مشاہدات کرائے گئے۔ یہ معلوم ہے آپ کو، بڑی مشہور روایت ہے کہ نماز کے دوران میں آپ آگے بڑھے جیسے کہ کوئی چیز لے رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ مجھے جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، میں اس کا خوشہ لے لینے کو تھا۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں آپ کو حدیث میں ملیں گی۔ تو یہ 4 الگ الگ واقعات ہیں۔ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے الگ الگ واقعات ہیں جن کو جمع کر کے لوگوں نے اسراء اور معراج کا پورا قصہ تصنیف کیا ہے۔ اچھا، یعنی 4 قرآن مجید اور احادیث ان کو اسی طرح الگ الگ طریقے سے بیان کرتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک ایک کو پہلے آپ لے لیجئے۔ پہلا واقعہ کیا ہے؟ پہلا واقعہ وہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی بالکل ابتدا ہی میں بیان ہو گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنی تفسیر البیان سے اس کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن مجید نے اس کو کس طرح بیان کیا۔ ایک ہی آیت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اچھا، ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے گئی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ اس کو ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ ٹھیک، یہ واقعہ ہے، بس ایک اتنا ہی آیت بیان ہے۔ ہوا ہے، اچھا، ایک ہی آیت ہے، اتنا ہی بیان ہوا ہے۔ یعنی یہ واقعہ کہیں تفصیل سے نہیں قرآن مجید نے بیان کیا۔ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ایک رات اللہ تعالیٰ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، یعنی وہ مسجد جو سیدنا ابراہیم کی مسجد ہے جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں، وہاں سے مسجد اقصی لے گئے۔ ٹھیک، پیش نظر کیا تھا؟ پیش نظر یہ تھا کہ اللہ کی کچھ نشانیاں ہیں جو آپ کو وہاں دکھائی جائیں گی۔ ٹھیک، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ میں اس وقت اس کی توضیح نہیں کر رہا، یہ ایک واقعہ ہے اور اتنا ہی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ اس سے زائد کوئی بات نہیں کہی گئی۔ جو زائد باتیں ہیں وہ آگے چل کے زیر بحث آئیں گی کہ وہ کیا ہیں، کب کہی گئی ہیں، کس طرح کہی گئی ہیں۔ اتنی بات یہاں بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ روایتوں میں بھی اس کو دیکھیں تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اتنا ہی واقعہ ہے جس کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس واقعے میں سوالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، آپ بعض توضیحات بھی طلب کر سکتے ہیں، لیکن ان سے فی الحال صرف نظر کریں۔ ٹھیک، ایک واقعہ ہی ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس واقعے کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بیداری میں ہوا یا کسی اور حالت میں آپ کو لے جایا گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو الفاظ سے اس کا بھی احتمال سامنے آتا ہے کہ یہ بیداری میں ہوا ہو، اور قرآن مجید اور بائبل اور دوسرے صحائف کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ یہ کوئی رویا ہو، یہ کوئی روحانی تجربہ ہو۔ دو احتمالات تھے۔ قرآن مجید قطعی الدلالہ ہے،
وہ جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے اور بیان کر کے لوگوں تک اس کا ابلاغ کرنا چاہتا ہے تو کوئی ابہام باقی نہیں رہنے دیتا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 میں آگے جا کر یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا، یعنی خواب تھا۔ میں اس پر بعد میں بات کروں گا کہ رویا کا مطلب کیا ہے، رویا سے کیا مراد ہے، یہ سب آگے جا کے زیر بحث آئے گا۔ پہلے یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ اس میں میرے کوئی رائے قائم کرنے، آپ کے کوئی رائے قائم کرنے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہے گا۔ قرآن نے واضح بتا دیا، قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے۔ یہ استاذ امام کی تفسیر تدبر قرآن ہے۔ تدبر قرآن میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے۔ اب یہ سن لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رہا یہ سوال کہ یہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا، یعنی کیا، یہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات میں آپ کو لے جایا گیا تاکہ اللہ کی بہت سی نشانیاں آپ کے سامنے واضح کی جائیں۔ ٹھیک۔ رہا یہ سوال کہ یہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا رویا میں دکھایا گیا یا بیداری میں، تو اس سوال کا جواب اسی سورہ میں آگے قرآن نے خود دے دیا۔ اچھا، یعنی قرآن نے خود دے دیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا یہ کون سی آیت ہے؟ اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60۔ آیت 60۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے اس رویا کو جو ہم نے تمہیں دکھائی لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ ٹھیک۔ یہ رویا وہی رویا ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا، جس کی وضاحت میں اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ اس کو خود قرآن نے رویا قرار دیا۔ رویا پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ خود قرآن نے رویا قرار دیا ہے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا استاذ امام نے اس آیت سے استشہاد کیا ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس امت کے تمام جلیل القدر مفسرین یہی بات کہتے ہیں کہ یہ رویا تھا، یہ رویا تھا۔ اچھا، جلیل القدر مفسرین یہی بات کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو واقعہ بیان ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 میں اسی کا ذکر ہے، یعنی اسی کو ریفر کر رہی ہے آیت 60 جو پہلی آیت میں واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس لیے کہ عربیت میں اس کے سوا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کیسے جی؟ اس لیے کہ جب آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور پھر الف لام کے ساتھ کسی چیز کو اس طرح لاتے ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ابن کثیر ہے جی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابن کثیر معصور تفسیر نقل کرتے ہیں، یعنی صحابہ کی تفسیریں، تابعین کی تفسیریں، ان سے پہلے کے جو علماء ہیں ان کی تفسیریں اجماعی رائے سے کبھی انحراف نہیں کرتے، اور عام طور پر روایتی طبقے میں اس کو مستند ترین تفسیر مانا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ابن کثیر نے ابن جریر کا خلاصہ کیا۔ ابن جریر میں وہ سب اقوال جمع کر دیے گئے ہیں جو اس زمانے تک صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے یا دوسرے اہل علم کے ان کو ملے ہیں۔ یہ بار بار اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پہلا مجموعہ ہے۔ اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت 60 جس کے الفاظ یہ ہیں کہ وما جعلنا الرؤیا التي ارینک، یہ جو ہم نے رویا تمہیں دکھائی ہے، اوپر پہلے وہ رویا بیان ہو گیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رویا جو ہم نے تمہیں دکھائی ہے۔ اب یہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس رویا کی کچھ اور تفسیر کرنے کی کوشش کی، اچھا، لیکن ابن جریر نے ان کو قبول نہیں کیا۔ یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں، ان کے الفاظ سن لیجئے۔ کہتے ہیں وَلِحَاظِ اختار ابن جریر ان المراد بذالک لیلۃ الاسراء، یعنی یہ دلائل ہیں جن کی وجہ سے ابن جریر نے یہی بات اختیار کی ہے کہ اس سے مراد، یعنی اس الرؤیا سے مراد لیلۃ الاسراء ہے، وہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا واقعہ جو پہلی آیت میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ کیوں قال لاجماع الحجہ من اہل التاویل علی ذالک اے فی الرؤیا، اس لیے کہ جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین ہیں ان میں سے جن کو حجت کی حیثیت حاصل ہے، ہم کہتے ہیں نا غزالی کو حجت الاسلام، یعنی بڑے بڑے جتنے مفسرین ہیں، اکابر مفسرین جن کو حجت کی حیثیت حاصل ہے، وہ سب یہی رائے رکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ سلف و خلف میں جلیل القدر محققین کا یہی نقطہ نظر ہے۔ ٹھیک۔ وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اسی واقعے کو قرآن مجید نے اس سورہ کی آیت 60 میں رویا کہا ہے۔ ٹھیک، اس لیے اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، قابل ذکر اختلاف نہیں ہے۔
میں نے عرض کیا کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے لیکن کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے. جلیل القدر مفسرین محققین یہی مانتے ہیں کہ واقعہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے، اس کی حقیقت کی طرف آیت 60 میں اشارہ کیا گیا ہے اور صریح لفظوں میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ رویا تھا. یہ پہلا مشاہدہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے اور یہ رویا تھا. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی روایتی نقطہ نظری کے قائل ہیں. جو نقطہ نظر آپ نے بیان کیا ہے قرطبی کے حوالے سے، قاضی ایاز کے حوالے سے، اسی طرح قدیم مفسرین کے حوالے سے، وہی ان کا نقطہ نظر ہے. لیکن اس آیت 60 کو تفہیم القرآن میں نکال کے دیکھیے، پہلا جملہ یہی ہے کہ رویا سے مراد معراج کا واقعہ جو پہلی آیت میں بیان ہو گیا. تو اس لیے یہ کہ پہلی آیت میں کیا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کا ترجمہ میں نے جو آپ کو پڑھ کر سنایا وہ وہی ترجمہ ہے جو اس امت میں ہمیشہ اکابر مفسرین کرتے رہے. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ اگر اکابر مفسرین نہ کرتے تو اختلاف نہیں ہو سکتا. میں حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، وہی ترجمہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آیت 60 میں یعنی اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 میں جس کو رویا کہا گیا ہے وہ یہی واقعہ ہے. ٹھیک، اس پر سب کا اتفاق ہے. اب رویا سے مراد کیا ہے، رویا کس معنی میں ہے، رویا عربی زبان میں کس معنی میں ہوتا ہے، قرآن مجید کس معنی میں استعمال کرتا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کر لیں گے. پہلے اس بنیادی بات کو سمجھ لیجیے. میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ یہی نقطہ نظر ہے جو استاذ امام نے اختیار کیا، تفسیر تدبر قرآن میں اس کی وضاحت کی، بہت تفصیل کے ساتھ اس پر لکھا. میں نے اسی کا خلاصہ کیا ہے. میں اس معاملے میں متفرد نہیں. یہ پہلا واقعہ ہے. اور پھر عرض کر دوں کہ اتنا ہی بیان ہوا ہے، یعنی قرآن مجید میں اس سے زائد کوئی تفصیلات نہیں ہیں. حدیث میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، جیسے کہ بعد میں بحث میں واضح ہو جائے گا، اس سے زائد کوئی تفصیلات نہیں ہیں. اتنا ہی واقعہ ہے. دوسرے واقعے کی طرف آئیے، وہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے اور وہ سورہ نجم میں ہے، دوسرا اور تیسرا واقعہ. یہ دونوں واقعات سورہ نجم میں کس سلسلے میں زیر بحث آئے ہیں وہ خود سورہ کا سیاق بتا دیتا ہے. یعنی موضوع یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا دعویٰ کر ڈالا ہے کہ جبریل میرے پاس آئے ہیں اور وحی مجھ پر کی گئی ہے اور مجھے پیغمبر بنایا گیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ قرآن مجید اس کا جواب دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے. وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا. یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو اسے کی جاتی ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے، یعنی جبریل امین نے اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے. چنانچہ وہ نمودار ہوا. ابھی دیکھیے یہ مشاہدہ ہے، یہ تیسرا مشاہدہ ہے، معاف کیجیے گا دوسرا مشاہدہ ہے. چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا. یعنی جبریل کی ملاقات ہو رہی ہے، وہ اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ یعنی قرآن مجید نے یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ مشاہدہ کیسے ہوا، یہ انہی آنکھوں سے ہوا. وہاں کیا کہا ہے؟ وہ ایک رویا تھا. یہاں کیا فرمایا ہے؟ وہ ان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور زمین پہ دیکھ رہا تھا، اسی لیے اور زمین پر کھڑے ہوئے دیکھ رہا تھا. افق سے نمودار ہوئے جبریل امین. یہ بتایا گیا کتنے قریب آ گئے، اس کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے. تو یہ دوسرا مشاہدہ ہے. اس کے بعد تیسرا دیکھیے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. اور اس نے ایک مرتبہ پھر یعنی ایک مشاہدہ، اب یہ دوسرا، اس سورہ میں دوسرا. اور اگر ہم اس مشاہدے کو بھی شامل کر لیں جو سورہ بنی اسرائیل میں زیر بحث آ چکا ہے تو تیسرا.
اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیے، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، اس کا مطلب مشاہدہ، یعنی یہ واضح کر دیا کہ یہ انہی آنکھوں کا مشاہدہ تھا، اسی زمین پر ہوا ہے، جبریل امین کا مشاہدہ ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اللہ کی آیات بھی دکھائی گئیں اور وحی بھی کی گئی۔ یہ 3 مشاہدات ہیں، یعنی 2 سورہ نجم میں بیان ہوئے ہیں، اور ایک میں عرض کر چکا کہ اس سے پہلے اسراء اور جو معراج جس کو کہا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک، 3 ہو گئے جی۔ اب چوتھے مشاہدے کو آپ سنیے جی، اور یہ دیکھیے کہ اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ چوتھا مشاہدہ ہے کہ جو بخاری میں ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ بخاری کی یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کو غور کے ساتھ سنیے، جی، اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو اس پروگرام کو دیکھیں گے کہ وہ بھی اس کو غور کے ساتھ سنیں۔ اس میں وہ چوتھا مشاہدہ کیسے بیان کیا گیا ہے۔ ایک لمبی روایت ہے، اور یہ انس بن مالک سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ اسریٰ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبہ، یعنی جب کعبے کی مسجد سے یا مسجد حرام سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی لفظ کیا ہے؟ اسریٰ، یہ وہی لفظ ہے، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سیم ورب ہے، وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وہ رات جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے لے جایا گیا، انہو جاؤ ثلاثۃ نفر قبل ان یوحی الیہ، یہ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب وحی کی گئی اس سے بھی پہلے ہو گئی تھی۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ بات ہے، اس پر بعد میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہو جاؤ ثلاثۃ نفر قبل ان یوحی الیہ، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی سے پہلے ایسا ہوا کہ 3 لوگ آپ کے پاس آئے۔ کس وقت آئے؟ وہ ہوا نائم فی المسجد الحرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ اچھا، قال اولہم ایہم ہوا، ان میں سے ایک نے کہا وہ کون سے ہیں؟ فقال اوسطہم ہوا خیرہم، درمیان والے نے یہ کہا کہ جو سب سے بہتر ہیں۔ فقال آخرہم خذوا خیرہم، دوسرے نے یہ کہا کہ جو سب سے بہتر ہیں بس انہیں لے جائیے۔ فکانت تلک اللیلہ، بس اس رات میں اتنی ہی بات ہوئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ فلم یراہم حتی اتوہ لیلۃ اخری، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا تجربہ پیش نہیں آیا، یہاں تک کہ یہی تینوں اصحاب ایک دوسری رات میں آئے۔ اور کیا صورتحال تھی؟ فیما یرا قلبہ، ایک ایسی صورتحال میں جس میں دل دیکھ رہا تھا، وہ تنام و عینہ، لیکن آنکھیں سو رہی تھی۔ اچھا، یعنی ایک دوسری رات میں وہ آئے، وہ دوسری رات کتنے برس بعد ہوئی، کب ہوئی، یہ معلوم ہے کہ اس کی تحقیق میں کوئی حتمی رائے اب تک بھی نہیں دی جا سکی، لیکن بہرحال اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، دل دیکھ رہا تھا، ولا ینام قلبہ، اور پیغمبر کا دل کبھی نہیں سوتا۔ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ، سب نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے، تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کے دل کبھی نہیں سوتے۔ ٹھیک، فلم یکلموہ حتی احتملوہ، انہوں نے کوئی بات نہیں کی بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا۔ فوضعوا عند بئر زمزم، اور وہاں سے لے جا کے زمزم کے کنویں کے پاس آپ کو رکھ دیا۔ فتولاہ منہم جبریل، پھر جبریل نے آپ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ فشک جبریل ما بین نہرہ الی لبتہ، جبریل نے سینے سے لے کر حلق تک یہ حصہ چیر ڈالا۔ حتی فرغ من صدرہ و جوفہ، جو کچھ پیٹ میں تھا اور سینے میں تھا وہ سب نکال دیا۔ فغسلہ من ماء زمزم بیدہ، اور پھر اپنے ہاتھوں سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پانی کے ساتھ غسل دیا، حتیٰ ان کا جوفہ ہو، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ پوری طرح صاف کر دیا۔ کس چیز سے صاف کر دیا؟ کوئی ذکر نہیں۔ عام طور پر اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنی چیزیں انسان کے اندر بشری تقاضوں سے ہوتی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ سب نکال دیں۔ ثم اوتیا بتستم من ذہب، پھر اس کے بعد ایک سونے کا تشت لایا گیا، فیہ طورم من ذہب، اس میں سونے ہی کا ایک آفتابہ تھا، محشوًا ایماناً و حکمہ، یہ آفتابہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ فحشا بہ صدرہ و لگادیدہ، تو جبریل نے اس آفتابے سے ایمان و حکمت لے کر آپ کے سینے کو بھی اس سے بھر دیا اور آپ کے حلق کی رگوں کو بھی اس سے بھر دیا، یعنی عروق کا حلقے ہی۔ ثم اطبقہ، پھر سینے کو سی دیا۔ ثم عرج بہ الی السماء الدنیا، پھر رسول اللہ کو لے کے وہ سمائے دنیا کی طرف پرواز کر گئے۔ اچھا، ثم عرج بہ الی السماء الدنیا فضرب بابا من ابوابها، وہاں جا کے انہوں نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا۔ فنادوا اہل السماء، اوپر سے آواز آئی، آسمان کے فرشتوں کی آواز آئی، من ھذا، کون آیا ہے؟ فقال جبریل، انہوں نے کہا کہ جبریل ہوں۔ جیسے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ فلاں ہے، من ھذا، فقال جبریل، انہوں نے جواب دیا جبریل، قالوا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال مائی محمد، میرے ساتھ محمد ہیں۔ قال وقد بعث، اوپر سے پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ قالوا فمرحبا بہ واہلا، تو پھر خیر مقدم ہے، ظاہر ہے عربی زبان میں یہ مرحباً اہلاً یہ خیر مقدم کے الفاظ ہیں، آپ جانتے ہیں۔ فیستبشر بہ اہل السماء، اہل السماء آسمان والے ان کے آنے پر بہت خوش ہیں۔ لا یعلم اہل السماء بما یرید اللہ بہ فی الارض حتی یعلمہم، یہاں پر ایک توضیحی جملہ ہے کہ یہ بات کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے یا کوئی معاملہ ہوا ہے تو آسمان کے فرشتوں کو اس وقت تک اس کی خبر نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ خود اطلاع نہیں دیتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ گویا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ دفع دخل مقدر ہے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں معلوم تھا۔ فوجد فی السماء الدنیا آدم، تو اس پہلے آسمان میں، آسمان دنیا میں یعنی قریبی آسمان یا پہلا آسمان کہیے، اس میں کس کو دیکھا؟ آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ فقال لہ جبریل، جب آدم علیہ السلام کو دیکھا تو جبریل نے کہا ھذا ابوک، یہ آپ کے والد ہیں، ابو الآباء ہیں، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے تعارف کرایا، یہ آپ کے والد ہیں، ھذا ابوک۔ فسلم علیہ، تو آپ نے ان کو سلام کیا، فسلم علیہ ورد علیہ آدم، جبریل نے پہلے یہ کہا کہ فسلم علیہ، ان کو سلام کیجیے، آپ یہ آپ کے والد ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے۔ سلام کیا اور سلام کا سیدنا آدم نے جواب دیا۔ وقال مرحبا واہلا بابنی، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا خیر مقدم ہے۔ نعم الابن انت، آپ کتنے اچھے بیٹے ہیں۔ اچھا، فاذا هو فی السماء الدنیا بنہرین یتردان، تو اسی اسنا میں انہوں نے دیکھا کہ اس آسمان دنیا میں یعنی وہ جو پہلا آسمان ہے اس میں دو نہریں جاری ہیں۔ فقال ما ھذا النہران یا جبریل، تو پوچھا کہ جبریل یہ دو نہریں کیا ہیں؟ قال ھذا النیل والفرات انصرہما، یہ نیل اور فرات ہیں، یہ جو عراق میں اور مصر میں دو دریا بہتے ہیں، یہ نیل اور فرات ہیں، یہ ان کی جڑ ہے، یہ ان کی اصل ہے، یعنی ان کی حقیقت یہاں اس طرح سے ہے۔ ثم مضی بہ فی السماء، پھر وہ لے کے آپ کو آسمان میں چلے گئے۔ فاذا ہوا بنہر آخر، وہاں ایک اور نہر بہہ رہی تھی، علیہ قصر من لولیم و زبرجد، اس میں موتی اور زمرد کا ایک محل تھا۔ فضرب یدہ، رسول اللہ نے ہاتھ مارا تو کیا ہوا؟ فاذا ہوا مسک، تو معلوم ہوا کہ وہ جو مٹی ہے وہاں اس نہر کے کنارے کی وہ اصل میں مشک ہے۔ قال ما ھذا یا جبریل، پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ قال ھذا الکوثر الذی خبأ لک ربک، یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے، یعنی جو آپ کو قیامت میں دیا جائے گا، جیسے کہ عام طور پر دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ثم عرج الی السماء الثانیہ،
پھر دوسرے آسمان کی طرف گئے، فقالت الملائکہ لہو مثل ما قالت لہ الاولی، پہلے آسمان پر جو سوال و جواب ہوا تھا وہی سوال و جواب وہاں بھی ہوا، من ھذا، کون ہے یہ؟ قال جبریل، انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ قالوا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قالوا محمد، قال محمد، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قالوا وقد بعث الیہ، انہوں نے سوال کیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ قالوا مرحبا بہ اعلیٰ، انہوں نے بھی اسی طریقے سے خیر مقدم کے الفاظ کہے۔ ثم عرج بہ الی السماء الثالثہ، پھر اس کے بعد وہ ان کو لے کے یعنی رسول اللہ کو لے کے تیسرے آسمان پر چلے گئے۔ وقال له مثل ما قالت الاولی والثانیہ، وہاں پر بھی یہی سوال جواب ہوا جیسے پہلے آسمان پر ہوا تھا، جیسے دوسرے پر ہوا تھا۔ ثم عرج بہ الی الرابعہ، پھر چوتھے آسمان پر لے گئے۔ فقالوا له مثل ذلک، وہاں پر بھی وہی سوال و جواب ہوئے۔ ثم عرج بہ الی السماء الخامسہ، پھر پانچویں آسمان پر لے گئے۔ فقالوا مثل ذلک، وہاں پر بھی اسی طرح کے سوال جواب ہوئے۔ ثم عرج بہ الی السماء السادسہ، پھر وہاں سے چھٹے آسمان پر لے گئے۔ فقال له مثل ذلک، وہاں پر بھی اسی طرح کے سوالات ہوئے۔ ثم عرج بہ الی السماء السابعہ، پھر ساتویں آسمان پر لے گئے۔ فقال له مثل ذلک، وہاں پر بھی اسی طرح کے سوالات کیے گئے۔ کل سماء فیہا انبیاء قد سماہم، یعنی جب یہ سارے کے سارے معاملات بیان ہو رہے تھے تو ہر آسمان میں کچھ انبیاء تھے جن سے ملاقات ہوئی، ان کے نام بیان کیے گئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ فَأَوْحَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، میں جو یاد رکھ سکا ہوں ان میں سے تو وہ یہ ہے کہ ادریس سے ملاقات ہوئی تھی دوسرے آسمان میں، وہارون فی الرابعہ، اور چوتھے آسمان پر ہارون سے ملاقات ہوئی تھی، وآخر فی الخامسہ لم احفظ اسمہ، اور پانچویں پر بھی کسی سے ملاقات ہوئی تھی لیکن مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ وابراہیم فی السادسہ، اور ابراہیم سے چھٹے آسمان پر، وموسیٰ فی السابعہ، اور موسیٰ سے ساتویں آسمان پر، بے تفضیل کلام اللہ، ان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ شرف بخشا کہ ان کے ساتھ کلام کیا تو وہاں پہ وہ ساتویں آسمان پر تھے، یعنی بہت بلندی پر تھے۔ فقال موسیٰ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ محمد ہیں اور جبریل ان کو لے کے آئے ہیں تو موسیٰ نے کہا ربی لم اظن یرفع علی احد، پروردگار میرا تو یہ گمان نہیں تھا کہ مجھ سے بھی کوئی اوپر جائے گا۔ ثم علا بہی، لیکن جبریل بہرحال اوپر لے گئے، فوق ذالک بما لا یعلمہ الا اللہ، ان بلندیوں پر جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ جاء سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہاں پر ذات خداوندی کا نزول ہوا، یعنی نیچے آئے اللہ تعالیٰ، نیچے آئے یعنی اس کی کیفیت کی تھی وہ نہیں بیان کی گئی، لیکن اس طرح کہ گویا 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَىٰ إِلَيْهِ، اس موقع پر اللہ نے جو وحی کرنا تھی وہ کی۔ 50 صلاۃ علی امتک کل یوم واللیلہ، اس میں 50 نمازیں فرض کی گئیں تمہاری امت پر جو دن رات میں پڑھنی ہے۔ اچھا۔ ثم ہبطا، پھر نیچے آ گئے، حتیٰ بلغ موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، یعنی 7ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اوپر گئے، بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوئی، حاضری میں بہت قرب حاصل ہوا، اس کے بعد واپسی ہوئی تو یہ 50 نمازیں لے کے آ گئے۔ اب جب نیچے آئے، ثم ہبط حتیٰ بلغ موسیٰ، نیچے آئے یہاں تک کہ موسیٰ کے پاس پہنچ گئے، فاحتبسہ موسیٰ، تو انہوں نے روک لیا۔ فقال یا محمد ماذا عہد الیک ربک، انہوں نے کہا کہ محمد اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے آپ پر، یعنی آپ گئے تھے تو کیا چیز لے کے آئے ہیں؟ قال عہد الی 50 صلاۃ کل یوم ولیلہ، یہ ہر دن رات میں، یہ 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں ہیں جو ہم پر فرض کر دی گئی ہیں۔ قال ان امتک لا تستطیع ذلک، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، یہ اس کے بس کی چیز نہیں ہوگی، فرجے لوٹ جاؤ۔ فَلْيُخَفِّفْ، کہ تمہارا پروردگار اس میں تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے تخفیف کر دے۔ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ إِلَىٰ جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا، كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، گویا کہ اس معاملے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا مجھے جانا چاہیے، دوبارہ پوچھنا چاہیے۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِ جبریل أَن نَّعَمْ إِن شِئْتَ، تو جبریل نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے اگر آپ کی خواہش ہے تو۔
فعلا بہی الجبار، تو پھر وہ لے کے اسی جگہ ذات خداوندی کے پاس پہنچ گئے، یعنی بارگاہ میں چلے گئے۔ کالا وہ ہوا مکانہ ہو، پھر اسی جگہ پر جہاں پہلے ملاقات ہوئی تھی اسی جگہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ربی خفف عنا، پروردگار ہمارے لیے اس میں تخفیف کر دیجئے، کمی کر دیجئے، ذمہ داری کم کر دیجئے۔ فإن امتی لا تستطیع ھذا، اس لیے کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ فوضع عنہ 10 صلوات، تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ اچھا، ثم رجع الی موسیٰ، پھر لوٹ کے آئے، فاحتبسہ، تو انہوں نے پھر روک لیا۔ فلم یزل یرددہ موسیٰ الی ربہ حتی صارت الی 5 صلوات، اسی طریقے سے وہ لوٹاتے رہے، ایسے ہی یہ واپس جاتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں، یعنی بار بار تخفیف کی، کمی کرنے کی درخواست کی گئی اور وہ منظور ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ ثم احتبسہ موسیٰ عند ال5، ان 5 نمازوں کو لے کر جب واپس آئے تو اس پر بھی موسیٰ نے روک لیا، اچھا، اور انہوں نے روک کر کہا فقال یا محمد واللہ لقد راودت بنی اسرائیل قومی علی ادنی من ھذا، انہوں نے کہا محمد حقیقت یہ ہے، خدا گواہ ہے، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے کم پر راضی کرنا چاہا، اس کی ترغیب دی، لیکن کیا ہوا؟ فضعفوا فترکوہ، لیکن وہ کمزور ثابت ہوئے اور انہوں نے ان کو ترک کر دیا۔ فامتک اضعف اجسادا وقلوبا وابدانا وابصارا واسماء، یہ جو تمہاری امت ہے یہ تو اس کے مقابلے میں جسم کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، دل کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، بدن کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، اور سمع و بصر کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، یعنی صلاحیتیں، قوتیں، جو کچھ بھی انسان کے خصائص ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم، میری امت بنی اسرائیل اس معاملے میں مضبوط تر تھے، اس کے باوجود وہ کمزوری دکھا گئے۔ فرجے فلیخفف عنک ربک، کہ تمہارا پروردگار اس میں تمہارے لیے تخفیف کر دے۔ کل ذالک یلتفت النبی الی جبریل، ہر موقع پر جبریل کی طرف رسول اللہ دیکھتے تھے، لیشیر علیہ، کہ وہ مشورہ دیں کہ آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ولا یکرہ ذالک جبریل، جبریل اسے ناپسند نہیں کرتے تھے، یعنی وہ عام طور پر یہی کہتے تھے کہ آپ چاہتے ہیں تو ضرور چلے جائیں۔ فرفعوا عند الخامسہ، تو وہ 5ویں مرتبہ بھی لے کر چلے گئے۔ فقال یا رب ان امتی ضعفاء، تو رسول اللہ نے جا کر عرض کی کہ پروردگار میری امت کمزور لوگوں کی ہے، اجسادہم و قلوبہم و اسماؤہم و ابدانہم فخفف عنا، یعنی وہی چیزیں، کمزوری کے وہی پہلو جو سیدنا موسیٰ نے بیان کیے تھے وہ آپ نے گنوا دیے، اور پھر درخواست کی فخفف عنا، اس معاملے میں ہم پر کمی کی جائے، تخفیف کی جائے۔ فقال الجبار، ذات خداوندی کی طرف سے فرمایا گیا یا محمد، قال لبیک و صادق، یہ ظاہر ہے کہ حاضر ہوں، میں خدمت میں موجود ہوں۔ قال انہ لا یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی۔ کما فرضت علیک فی ام الکتاب، جیسے کہ میں ام الکتاب میں، لوح محفوظ میں یہ فرض کر چکا ہوں۔ قال فکل حسنۃ بعشر امثالہا، تمہارے ہاں ہر نیکی پر 10 گنا اجر ملے گا۔ فہی 50 فی ام الکتاب، یہ ام الکتاب میں یا لوح محفوظ میں 50 نمازیں ہی رہیں گی۔ وہ 5 علیک، لیکن تم لوگوں پر یہ 5 نمازیں ہوں گی۔ یہ گویا اس کا جواب بھی دیا گیا اور حکمت بھی واضح کی گئی۔ فرجع الی موسیٰ، اب لوٹ آئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال کیف فعلت، انہوں نے پھر پوچھا کیا ہوا؟ فقال خفف عنا آتانا بکل حسنۃ 10 امثال، خفف عنا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی۔ کیسے تخفیف کی ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں ہر نیکی کے اوپر 10 گنے اجر کا وعدہ کر دیا ہے۔ ٹھیک۔ قال موسیٰ قد واللہ راودت بنی اسرائیل علی ادنی من ذلک فترکوہ، انہوں نے پھر وہی بات کہی کہ بخدا میں نے تو بنی اسرائیل کو اس سے کم پر راضی کرنا چاہا لیکن وہ چھوڑ بیٹھے۔ ارجع الی ربک، آپ لوٹ کر جائیے، دوبارہ گزارش کیجیے، فلیخفف عنک ایضا، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جائیے کہ وہ اس میں بھی آپ کے لیے تخفیف کر دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا یا موسیٰ قد واللہ استحییت من ربی مما اختلفت الیہ، یہ بار بار جا کر اب تو مجھے شرم آتی ہے اپنے پروردگار سے، میں اب نہیں جاؤں گا۔ قال فاہبط بسم اللہ، اس پر جبریل نے کہا اللہ کے نام سے نیچے جائیے۔ اب ذرا سنیے، قال واستيقظ وهو فی مسجد الحرام، آنکھ کھلی تو آپ مسجد حرام میں تھے، خواب تھا۔ یعنی آپ دیکھیے شروع کہاں سے ہوئی یہ حدیث، یہ میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے، پوری روایت لفظ بلفظ اسی طرح سے امام بخاری نے
رقم ہے 7517، اس میں بیان کی ہے۔ یہ باب ہے، باب و قولہ تعالی و کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور یہ کتاب التوحید میں ہے روایت۔ اس میں یہ سارا واقعہ بیان ہوا ہے۔ کہاں سے شروع ہوا تھا اس کو پھر سن لیجئے۔ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ آپ کا دل جاگ رہا تھا لیکن آنکھیں سوئی ہوئی تھی، اور اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، یعنی ان کے دل نہیں سوتے، ان کی آنکھیں ہی سوتی ہیں۔ اور خاتمہ کہاں ہوا؟ قال فاہبط بسم اللہ، آپ اللہ کے نام سے اب نیچے جائیے، یعنی سارا سفر مکمل ہو گیا۔ قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام، تو آپ کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے۔ ٹھیک، یہ چوتھا اور آخری مشاہدہ ہے۔ اس کی میں نے آپ کے سامنے لفظ بلفظ تفصیل رکھ دی ہے، جیسے کہ روایت میں بیان ہوا ہے، بغیر کسی تبصرے کے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب راویوں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے تو انہوں نے ان سب واقعات کو ملا دیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ چاروں انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ایونٹس مل گئے آپس میں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بس اتنا ہی معاملہ بیان ہوا ہے، اس میں کوئی ادنا اشارہ بھی نہیں ہے کہ آگے بھی کچھ ہوا تھا۔ یہ آسمان پہ لے کر گئے انہیں۔ یعنی آپ خود دیکھیے کیا الفاظ ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بس یہی ہے۔ یعنی وہ سرزمین جس کو ہم نے برکت دی ہے، اس میں جو مسجد ہے وہ دور کی مسجد، مسجد حرام سے پروردگار وہاں تک رات میں لے گئے، اور پھر فرمایا کہ وہاں کچھ آیات کا مشاہدہ مقصود تھا، اس کے سوا کوئی بات بیان نہیں۔ اس کے بعد وہ 2 مشاہدات تھے، ان میں سے جبریل امین سے ملاقات ہوئی، اسی زمین پر ہوئی، کھلی آنکھوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پہلا واقعہ بیان کیا، پھر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَىٰ کہہ کے دوسرا واقعہ بیان کیا۔ دونوں واقعات خود بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں ہوئے، کس صورت میں ہوئے۔ دونوں میں لفظی طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ آنکھوں کا مشاہدہ تھا، کوئی تردد نہیں ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دیکھا جبریل کو۔ اس میں اب میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں ایک ضروری بات، وہ یہ کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد یہ کچھ بحث پیدا ہو گئی تھی کہ کیا یہ سورہ نجم میں جو واقعات بیان ہوئے یہ جبریل کے بارے میں ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں؟ اچھا، اس روایت میں بھی آپ نے دیکھا کہ کم و بیش وہی الفاظ ہیں جو جبریل کے بارے میں ہیں، وہی بارگاہ خداوندی میں حاضری کے موقع پر راوی نے اختیار کیے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ وہاں جبریل کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک، ظاہر ہے میں اس وقت تفسیر نہیں کر رہا، لوگ چاہیں تو استاذ امام کی تفسیر دیکھ لیں، لوگ چاہیں تو مولانا سید ابوالفضل صاحب مودودی کی تفہیم القرآن دیکھ لیں، میری تفسیر البیان دیکھ لیں۔ ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ جبریل امین ہیں جن کے ساتھ ملاقات ہوئی، یعنی سورہ نجم میں جو دونوں واقعات ہیں۔ یہ چوتھا واقعہ زیر بحث نہیں ابھی، یعنی پہلا واقعہ سورہ بنی اسرائیل کا، 2 واقعات سورہ نجم کے، ان میں کس سے ملاقات ہوئی؟ جبریل سے۔ الفاظ بتا رہے ہیں بالکل، ٹھیک، آنکھوں کا مشاہدہ ہے، یعنی وہ کوئی رویا نہیں ہے، آنکھوں کا مشاہدہ ہے۔ جبریل امین کو کس طرح دیکھا اس کو قرآن مجید نے ایک تصویر کھینچ کے بیان کر دیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اسی زمین پر کھڑے کھڑے یہ مشاہدہ ہوا۔ ٹھیک، تاہم لوگوں میں یہ بحث پیدا ہو گئی۔ جب یہ بحث پیدا ہوئی تو سیدہ عائشہ کے پاس لوگ گئے، ام المومنین رضی اللہ عنہ، ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے یہ پوچھا کہ آپ کیا کہتی ہیں اس معاملے میں؟ سورہ نجم کے جو 2 ایونٹس ہوئے ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کرایا گیا، اس پر بعض لوگوں نے یہ ابہام پیدا کر دیا، یہ نقطہ نظر اپنا لیا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہی سے، جس طرح یہ چوتھے واقعے میں آپ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوا، تو سورہ نجم کی ان دونوں ایونٹس میں کس کا مشاہدہ کرایا گیا، اس کے بارے میں سیدہ عائشہ کی ایک روایت ہے۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے، یہ مسروق کی روایت ہے، اور اس میں سیدہ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا اللہ پر کہ اس طرح کی بات کہی جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سورہ نجم میں جو دونوں واقعات بیان ہوئے ہیں، ان دونوں واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا تھا، اور کس طرح دیکھا تھا؟ اس طرح دیکھا تھا کہ وہ آسمان سے نیچے آ رہے ہیں، یعنی منحبت من السماء،
اور اس میں رسول اللہ کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ 2 ہی مرتبہ میں نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے کہ وہ اپنی اصل صورت میں تھے۔ یعنی اس کے سوا جبریل جب ملتے رہے ہیں تو بالعموم اس کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ انسانی صورت میں آ گئے۔ فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس بھی انسانی صورت میں آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جبریل امین کی ملاقات اس صورت میں ہوتی رہی۔ وحی کا طریقہ تو اختیار کیا ہی جاتا تھا، قرآن بھی لے کر آتے رہے، لیکن خود اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ مسلم کی روایت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ موقع تھا کہ جس میں میں نے، یعنی دونوں مرتبہ 2 واقعات بیان ہوئے ہیں، دونوں مرتبہ جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، زمین و آسمان پر چھائے ہوئے تھے، یعنی چونکہ ان کی جو حیت ہے وہ بہت غیر معمولی ہے، تو اس طریقے سے وہ چھائے ہوئے تھے، میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک، تو صاف طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ جبریل امین تھے، پہلی بات۔ دوسرے یہ کہ یہ بات واضح کر دی کہ آسمان سے اترتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا بھی آپ کے لیے زمین ہی پر کھڑے ہوئے کھول دی گئی، اور ان آنکھوں سے آپ نے گویا ان کو دیکھا کہ وہ کہاں ہے، سدرۃ المنتہا کہاں ہے، یہ دیکھا کہ جنت الماوا کہاں ہے، پھر وہ نیچے آئے اور انہوں نے وحی کی۔ ٹھیک، یہ بات مسلم کی روایت میں خود امام مسلم نے بیان بھی کر دی ہے، اس کو راویوں نے بیان کر دیا ہے، یہ مسروق کی روایت ہے، اس کو تمام علماء اسی طریقے سے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، کوئی ادنیٰ درجے کا ابہام باقی نہیں رہتا کہ ان واقعات کی کیا نوعیت ہے۔ اب اگر آپ خلاصہ کر لیں اس ساری بات کا، تو وہ خلاصہ کیا ہوگا کہ ایک واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، اس واقعے کو خود قرآن مجید نے رویا کہہ دیا ہے۔ 2 واقعات سورہ نجم میں بیان ہوئے ہیں، دونوں جبریل کے ساتھ اس زمین پر ملاقات کے واقعات ہیں۔ دونوں مشاہدات کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ان کھلی آنکھوں سے کیے گئے ہیں، زمین پر کھڑے ہوئے کیے گئے ہیں، اس میں جبریل کو بھی اصل صورت میں دیکھا گیا ہے، اور جبریل امین دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس تھے، تو یہ چیز بھی گویا زمینی پر کھڑے ہوئے آپ پر کھول دی گئی ہے۔ یہ بات الفاظ سے بھی واضح ہے، اس میں کوئی ادنیٰ تردد نہیں ہے، اور اس بات کو اس روایت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے استفسار پر وہ کہتی ہیں کہ میں وہ پہلی خاتون ہوں یا پہلی فرد ہوں جس نے اس معاملے میں خود رسول اللہ سے پوچھا۔ تو آپ نے بتایا کہ وہ جبریل امین تھے، دونوں مرتبہ جبریل امین آئے، اور منحبتم من السماء، وہ آسمان سے نیچے اترتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، ان کی اصل صورت میں دیکھا، اور اس وقت زمین اور آسمان پر گویا انہی کی شخصیت پوری طرح چھائی ہوئی تھی۔ یہ تفصیلات اس کی ہیں، اور آخری مشاہدہ یا آخری واقعہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اس میں راوی یہ خود بیان کر رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، دل کی آنکھیں جاگ رہی تھیں، یہ آنکھیں بند تھیں، یہ مشاہدات پیش آئے، اس طریقے سے لے جایا گیا، اس طرح آپ کا سینہ صاف کیا گیا، اس طرح سے آسمان کی طرف عروج ہوا، اس طرح سے ایک ایک آسمان پر دستک دی گئی۔ پھر جب اس کے بعد جبریل نے یہ کہا کہ اب نیچے جائیے، تو آپ بیدار ہوئے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ جاگے، تو آپ مسجد حرام میں تھے۔ ٹھیک ہے سر، یہ چاروں واقعات آپ کے سامنے آ گئے۔ تو یہ 4 واقعات ہیں جن کو، جس طرح کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا، راویوں نے جب بیان کرنا شروع کیا ہے تو انہوں نے کہیں ایک واقعہ بنا دیا، کہیں 2 واقعے بنا دیے، اس کے نتیجے میں اسراء و معراج کی وہ داستان وجود میں آئی ہے جو ہم عام طور پر سنتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے یہ بتایا کہ یہ 4 مختلف واقعات ہیں، اور ان 4 مختلف واقعات کے معاملے میں بلکہ ایک اور دلچسپ پہلو ہم سب میں یہاں پر ضمنی پوچھنا چاہتا ہوں، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، کہ معجزات سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روایت کے اندر معجزہ بیان ہوا ہے، ظاہری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک مشاہدہ کروایا گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں تھے، اس کو بھی پوری طریقے سے قبول کر رہے ہیں، یعنی قرآن کے 3 واقعات اور روایت کا واقعہ۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اس طرح کے مشاہدات اللہ اپنے پیغمبروں کو کراتا رہتا ہے، اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں حزقیل پیغمبر کا ایک مشاہدہ بیان ہوا ہے، سیدنا ابراہیم کا مشاہدہ بیان ہوا ہے، سیدنا موسیٰ کے مشاہدات بیان ہوئے ہیں۔ اس میں اس عالم تکوین کو کھول دیا گیا، یہ بتایا گیا کہ دنیا میں جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے مشاہدات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئے، اور بھی ہوئے ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ ایک پورا کا پورا رویا کا باب ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا بیان کیے جاتے ہیں۔
اگر آپ ان کو جمع کریں تو ہو سکتا ہے 10-20 کے قریب واقعات آپ کو مل جائیں، لیکن یہ 4 بڑے واقعات ہیں جن میں سے 3 قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور 1 اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اور یہ حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس میں آپ نے پوری تفصیل دیکھ لی، یہ بھی بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک رویا ہے جو آپ کو اسی زمین کے اوپر دکھایا گیا، اور یہ سارا کا سارا واقعہ اس طریقے سے پیش آیا۔ تو خلاصے کے طور پہ 4 واقعات جو ہم نے یہاں پر ابھی سمجھے، ان میں سے 2 رویا ہیں اور 2 زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سب الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ واقعات، یعنی آپ نے یہ سنی روایت پوری انس بن مالک کی، اس میں کہیں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جا کر پہلے بیت المقدس دکھایا گیا، پھر اس کے بعد وہاں سے آسمان کی طرف گئے، یعنی اس میں جو کچھ بھی مشاہدہ ہوا ہے وہ حرم میں اسی مقام پر ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہم سب، اور براہ راست ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی ذکر نہیں ہے اس روایت میں۔ تو میں اس سے اس نتیجے پر پہنچاؤں گی، یہ 4 واقعات ہیں، چاروں بالکل الگ الگ واقعات ہیں، چاروں کی نوعیت بھی خود واضح کر دی ہے، یہاں روایت نے واضح کر دی ہے، وہاں قرآن نے واضح کر دی ہے، یعنی تینوں واقعات کے بارے میں صراحت سے بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے۔ 2 کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ عینی مشاہدہ ہے، 1 کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ رویا ہے، اور یہ جو بخاری کی روایت ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، جاگے، آنکھ کھلی تو آپ کہاں تھے؟ مسجد حرام میں۔